ایک شخص تھا بادشاہ کی بارگاہ میں تھا. بادشاہ نے اس اپنے بندے کو, اپنے درباری کو بڑا بڑا رتبہ دیا ہوا, تو اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی تھی. وہ ایک جملہ بار بار کہا کرتا تھا, احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ, کیونکہ برے شخص کے لیے تو اس کی برائی کافی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یار اس نے برا کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو چھوڑ دیں, اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. آپ اچھے بندے اچھا کام کرنے والے, احسان کرنے والے کو احسان سے جواب دیں, نیکی کا جواب نیکی سے دیں. کوئی برائی کر رہا ہے آپ برائی نہ کریں, چھوڑ دیں اس کی برائی کے حوالے, اس کی برائی کافی ہے. وہ اس کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا, بادشاہ کو بڑا پسند تھا. اب اس کے دیگر وزیروں کو حسد ہو گیا کہ یار یہ بندہ ہر وقت بادشاہ کے قریب ہے. پلان کیا کہ کسی طرح بادشاہ کے کان بھرتے ہیں اور اس کو مروا دیتے ہیں. بادشاہ کو کہا, بادشاہ سلامت, یہ جو آپ جس درباری کے بڑے گن گاتے ہیں نا, بڑا شریف ہے, بڑا اچھی باتیں کرتا ہے, یہ آپ کے بارے میں پیچھے بری باتیں کرتا ہے. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا بادشاہ سلامت, یہ تو کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. کہا اچھا میرے بارے میں ایسا کہتا ہے. کہاں, کل دیکھ لیجئے گا, کل آئے گا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے آپ سے بات کرے گا. کہا ٹھیک ہے آنے دو کل. اب ان درباریوں نے کیا کیا, اس بندے کی گھر پہ دعوت کی اور اس کو کچا لہسن, پیاز اور ساری چیزیں کھلا دیں. جب صبح دربار میں جانے کا ٹائم ہوا, کہتا ہے یار منہ سے بدبو آ رہی, بادشاہ کو کیسا لگے گا. وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے گیا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بات ہے, حاسد یہی کرتے ہیں نا, چغل خور, کان بھرتے ہیں الٹا. بادشاہ نے کہا یہ بندہ میری بے عزتی کر رہا ہے, میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے. ایک خط لکھا بادشاہ نے ایک سپاہی کے نام, کہ جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی خال کے اندر بھوسا بھر کر اس کی لاش مجھے بھیجنا. بڑا غصہ بادشاہ کو, خط پکڑا دیا اس کو, جاؤ جا کے اس وزیر کو دینا, اس سپاہی کو دینا, پڑھنا نہیں. اور وہ جو حسد کرنے والا تھا وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ یار میں تو سمجھا بادشاہ سلامت آج اس کو مروا دے گا. بادشاہ نے تو تحفہ, کیونکہ بادشاہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وزیر کے پاس بھیجتا تھا یا سپاہی کے پاس بھیجتا تھا کہ اس کو اتنے پیسے انعام میں دے دو, تو وہ تو سمجھا کہ اس کو انعام دے دیا بادشاہ نے. تو جیسے ہی وہ بندہ باہر نکلا تو وزیر نے کہا یہ پرچہ مجھے دے دو, میں پہنچا دیتا ہوں سپاہی کو. ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں. اس بندے کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اس نے وہ پرچہ اس کو پکڑا دیا. اب جو حاسد تھا, حسد کرنے والا بندہ تھا وزیر, وہ پہنچ گیا اس سپاہی کے پاس اور جا کے خط پکڑایا. جیسے ہی خط کھولا تو اس نے تو تلوار نکالی, کا تمہاری تو گردن اڑانے کا حکم ہے. کہ نہیں میرا خط نہیں ہے, یہ خط تو اس کو ملا تھا. کہ نہیں بادشاہ نے یہ لکھا ہے جو خط لے کر آیا اس کو مارنا ہے. اس کا گردن بھی اڑائی, اس کی لاش میں بھوسا بھر گیا. اگلے دن صبح ہوئی تو وہ بندہ پھر پہنچ گیا بادشاہ کی بارگاہ میں. کہتا ہے یا بادشاہ سلامت, احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے دیجئے اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی پر چھوڑ دیجئے, برائی کافی ہے اس کے لیے. بادشاہ کہتا ہے تم زندہ کیسے ہو؟ کہ کیوں, کیا ہو گیا؟ کہ کل تم آئے تھے, میں نے تمہارے لیے آرڈر دیا تھا, کہ وہ پرچہ تو میں نے فلاں بندے کو پکڑا دیا. اب فلاں بندے کو پکڑا, وہ تمہارے بارے میں وہی تو کہتا تھا. کہ بادشاہ سلامت میں تو آپ کا ادب کر رہا تھا, میرے منہ سے کل اسمیل آ رہی تھی, میں نے لہسن کھایا ہوا تھا, اس لیے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو بادشاہ کہتا ہے جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا, کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دو, برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے. یہ واقعہ ہے. مگر یقین کریں جو آج, اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں نا, جو دوسرے کے لیے گڑا کھودتا ہے نا, اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. وہ ایکچولی اپنا بگاڑ رہا ہوتا ہے, وہ اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہوتا ہے.